نظم کا سلسلہ ختم ہوا، اب نثر کی آبادی میں چلتے ہیں اور اس ویرانے کو آباد کرنے کے لیے گزارش کی جائے حجت الاسلام عالی جناب مولانا سید سیف عباس نقوی صاحب پرنسپل جامع ابو طالب سے کہ وہ اپنے بیان سے مومن کے قلوب کو منور فرمائیں۔ ان کے استقبال میں بر محمد و آل محمد صلوات۔ فاتحہ۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینعلہ غوث الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا الممجد بشير المسدد نذير المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وأهل بيته طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله الأحسن، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ صلوات میں دیر سے آیا ہوں، سمجھے، لیکن ماسٹر صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ دیر سے چاہیں آئیں لیکن اطمینان سے جائیں، تو جاؤں گا اطمینان سے۔ تھکا بہت ہوں، ہم کمی نہیں کریں گے لیکن آپ بھی تھکے ہوں گے، لیکن آپ بھی کمی نہیں کیجیے گا، بہت حاضر رہیے گا۔ سورہ جمعہ کی دوسری آیت ہے، ارشاد الہی ہو رہا ہے، وہی تو وہ ہے کہ جس نے امیین میں رسول کو بھیجا۔ رسول کو بھیجا کس لیے بھیجا؟ وہ آیات کی تلاوت کرے گا، نفوس کا تزکیہ کرے گا، کتاب کی تعلیم دے گا اور حکمت کی، یہ مرحلہ ہے۔ دیکھیے، کسی کو بھی کہیں بٹھا دیا جائے تو بیٹھ جانا جگہ کے اوپر جانشینی نہیں ہوتی ہے، سمجھ گئے؟ ایک جملہ، ایک ڈاکٹر صاحب کا مطلب تھا، انہوں نے میں فرنیچر بیچ دیا ہے، اور میں فرنیچر جب وہ بیچا تو دوسرے دن شاعر نے خریدا تھا، وہ آئے، انہوں نے تالا کھولا، شٹر اٹھایا، ڈاکٹر کی کرسی پہ بیٹھ گئے۔ ایک صاحب آئے، کہنے لگے جناب ہم کو کھانسی ہے، نزلہ ہے، بخار ہے، دوا لکھ دیجئے۔ انہوں نے کہا بھائی یہ میرا کام نہیں ہے، مصرع دیجئے شعر کہہ دوں۔ تو انہوں نے کہا جناب والا بیٹھے تو اسی کرسی پر ہیں، بھائی ڈاکٹر ہی کرسی بیٹھے نا، تو لکھ دیجئے نسخہ۔ تو پتہ یہ چلا کہ جگہ پر بیٹھنے سے وراثت نہیں بنتی، کام جو ہوتے ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے۔ اب پیغمبر ان کے کاموں کو دیکھیے کہ پیغمبر کے کام کیا کیا تھے۔ جو جو پیغمبر کے کام تھے
وہ جو کرے وہ جانشین پیغمبر ہوگا. جو پیغمبر کے کام تھے. اب جو پیغمبر کام کرتے ہیں وہ جو بھی کرے گا, ہم نے نام تو کسی کا لیا نہیں ہے, جو بھی پیغمبر والے کام کرے گا وہ جانشین پیغمبر ہوگا. یہ نہیں کہیے گا کہ فلانا بیٹھ گیا یا وہ آ گیا. کام کیا ہے پیغمبر کے, وہ اس آیت میں دیکھیے, یتلو علیہم آیاتہ. پہلا کام کیا ہے کہ آیات کی تلاوت کریں گے. دوسرا کام کیا ہے, وَيُزَكِّيهِمْ, نفوس کا تزکیہ کریں گے. تیسرا کام کیا ہے, یعلم الکتاب, کتاب کی تعلیم دیں گے, والحکمہ, اور حکمت کی تعلیم دیں گے. کئے کام ہوئے؟ چار کام ہوئے. اب یہ چاروں کام جو بھی کرے وہ جانشین پیغمبر ہے. جو یہ چار کام کرے گا وہ پیغمبر کا جانشین بنے گا. اب جگہ پہ کوئی بیٹھا ہے اس سے ہم سے مطلب نہیں ہے. ہم جگہ کو نہیں دیکھیں گے, ہم کاموں کو دیکھیں گے. پروردگار نے چار کام گنوائے, ان کا کام کیا ہے؟ تعلیم دیں گے کتاب اور حکمت کی. اب غور فرمائیے کہ چاروں کام کون کر رہا ہے؟ تلاوت کون کر رہا ہے؟ اگر تلاوت کے متعلق قرآن کو دیکھا جائے تو بس اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ پیغمبر نے فرمایا علی قرآن کے ساتھ, قرآن علی کے ساتھ. اب تلاوت کا مرحلہ تو ختم ہو گیا کہ قرآن انہی کے ساتھ ہے اور یہ قرآن کے ساتھ ہے. اب تزکیے کی باری آئی. یہ تزکیہ کیا چیز ہے؟ تزکیہ کیا ہے؟ تزکیہ جو نفس کا ہوتا ہے, یہ تزکیہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کاہے سے پاک ہوتا ہے؟ ایک کر سے پاک ہوتا ہے, پانی سے پاک ہوتا ہے, مٹی سے پاک ہوتا ہے. کیسے پاک ہوتا ہے؟ یہ انٹرنل میٹر ہے, سمجھے؟ اس کو پانی وانی کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. یہ پتہ کیسے پاک ہوئے گا؟ ابھی بتاتا ہوں آپ کو. ایک صلوات پڑھیے محمد. دیکھیے آپ سب کو معلوم ہے کہ جب مولا کائنات کی ولادت ہوئی ہے, مولا کائنات گہوارے میں تھے, ایک اژدہا آیا تھا. اژدہے کو مار دیا تھا. لوگوں نے شکایت کیا کہ رسول کے پاس, یا رسول اللہ یہ اژدہا مار دیا انہوں نے. کیا کہا تھا؟ اژدہا مار دیا. رسول نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا اژدہا مار دیا. کیا معاملہ ہوا؟ کہا اس سے ہم پتہ لگاتے تھے صحیح کون ہے غلط کون ہے. یہی بات تھی نا, غلط تو نہیں کہہ رہے ہم, یہی بات تھی پوری. ہم پتہ لگاتے تھے. پیغمبر نے کیا فرمایا؟ یہ اژدہا آج نہیں کل مر جاتا, کل نہیں پرسوں مر جاتا. تو تم کیسے پتہ لگاتے؟ وہ جو گہوارے میں لیٹا نہیں ہے, اب دیکھ لینا, اگر اس کی مودت ہوگی تو صحیح ہوگا, مودت نہیں ہوگی تو غلط ہوگا. تو اب یاد رکھو تزکیہ نفس ہوگا کیا؟ کون اپنی پاکیزگی کا اعلان کرائے؟ جس کے قلب میں مودت علی ابن ابی طالب ہے اس کا تزکیہ ہو گیا, اور جس کے دل میں مودت علی ابن ابی طالب نہیں ہو اس کا تزکیہ نہیں ہوا. تو تزکیے کا اور اب تزکیہ بھی پتہ چل گیا کون ہے تزکیے کا. اب اس کے بعد آگے بڑھیے, کتاب کی تعلیم اور حکمت کی تعلیم. یہ حکمت سمجھتے ہیں آپ لوگ کیا ہے؟ حکمت کس کو کہتے ہیں؟ بہت آسان لفظوں میں ایک ایک جملے میں بات آپ سے کر رہا ہوں. جو معنی قرآن ہے وہ تو سب جانتے ہیں, اور جو رموز قرآن ہے وہی حکمت ہے. رموز قرآن ہے جو اس کے اندر پوشیدہ ہے وہ حکمت ہے. پیغمبر کی 2 حدیثیں سب کی سنی ہوئی ہیں. ایک حدیث کیا ہے؟ انا مدینۃ العلم. دیکھیے یاد ہے آپ کو,
میں شہر علم ہوں، علی اس کے دروازہ۔ دوسری حدیث کیا ہے؟ انا دار الحکمہ وعلی بابھا، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کے دروازہ۔ شہر ہے علم کا، گھر ہے حکمت کا۔ شہر کی حدود کہاں تک ہوتی ہے؟ باہر ہوتی ہے شہر کی حدود، گھر کی حدود اندر کی ہیں۔ شہر میں سب ہوتے ہیں، گھر میں اپنے ہوتے ہیں۔ بہت توجہ کیجئے گا، شہر میں سب ہوتے ہیں، گھر میں اپنے ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، علم تو کوئی بھی آ کے لے جائے گا، علم تو کوئی بھی آئے شہر سے لے کر چلا جائے، لیکن حکمت کا گھر ہے علی اس کے دروازہ۔ اگر حکمت چاہیے ہے تو تم آؤ در علی پر، یعنی علم بھی علی کے پاس سے ملے گا، وہ شہر علم کا در ہے، اور حکمت بھی علی کے پاس سے ملے گی، وہ حکمت کے گھر کا در ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ سلوات۔ تو حکمت کا در علی، علم کا در علی، تزکیہ نفس علی، قرآن علی۔ تو جب چاروں مرتبے ان کے پاس ہیں تو یہ جانشین ہوں گے۔ ابھی ثبوت آپ کو دیتا ہوں، ثبوت دیتا ہوں، ثبوت کے بغیر بات نہیں کر رہا ہوں۔ اب کوئی یہ نہ کہے وہ ہیں وہ ہیں وہ ہیں، ہم نہیں کہتے۔ یہ جہاں بیٹھ جاتے ہیں وہیں دربار لگتا ہے، چاہے یہودی کے باغ میں ہو اور چاہے اپنے گھر میں ہو۔ صلوات پڑھ دیں آپ غور فرمائیے، پورا دربار چلا رہا ہے در علی ابن ابی طالب پر۔ کیا ہے مسئلہ پوچھنا ہے؟ کہا نہیں، شمون یہودی کے باغ میں پانی دے رہے، درختوں کی اصلاح فرما رہے۔ آ گئے، مولا نے آتے ہوئے دیکھا، ایک پتا اٹھایا، ہاتھ پہ رکھ دیا، کہا یہ کیا کیا؟ کہا جو سوال لے کے آئے اس کا جواب اتنا ہی آسان ہے جتنا آسانی سے پتا تم کو دیا۔ کہا اچھا، کہا کیا معاملہ ہے؟ معاملہ ایک بہت پیچیدہ پھنسا ہوا تھا، اور وہ معاملہ یہ پھنس گیا تھا کہ ایک قیدی جا رہا تھا، اس کے پیروں میں بیڑیاں تھیں۔ اس وقت بھی فری والے لوگ رہتے تھے، ہے نا، جو فری کھڑے ہوتے ہیں تھے، وہ دونوں لگے ہوئے، کہنے کے ایک کہنے لگا کہ اس کی بیڑی کا وزن جو ہے وہ مثلا 4 کلو ہے، دوسرا کہنا نہیں اس کی بیڑی کا وزن 5 کلو ہے۔ دونوں میں شرط لگ گئی، دونوں میں شرط لگ گئی۔ کہا جو شرط ہار جائے گا وہ بیوی کو طلاق دے دے گا۔ اب یہ شرط جب لگی تو کہا گیا کہ بھائی کیا کیا جائے؟ سپاہی کے پاس آئے، کہا بھیا اس کی بیڑیاں تول لیں، اتار کے دے دو۔ تو سپاہی نے کہا یوں ہی تول لو، بیڑیاں اتر نہیں پائیں گی، یہاں شرط پھنسی ہوئی تھی۔ کہا پھر؟ کہا چلو خلافت کے دربار میں۔ آئے خلافت کے دربار میں، آنے کے بعد انہوں نے کہا گیا بھائی ایسا ایسا مسئلہ ہوا، یہ چیزیں ہوئی ہیں اور ان کی بیڑیاں تلنا ہے۔ تو خلیفہ وقت انہوں نے کہا کہ اس میں کون سی تاخیر ہے، ابھی اتارو تولے دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا اگر اتر کے تلتی تو یہاں آتا کیوں، بغیر اترے تلنا ہے۔ اب ماتھے پہ پسینہ آ گیا، کہا اس کا حل کیسے ہو؟ تو وہاں بیٹھے ہوئے تھے مودت علی سے تعلق رکھنے والے، کہا ایک جگہ اس کا حل مل جائے گا۔ کہا کہاں ملے گا؟ کہا چلو میرے ساتھ۔ کیس انٹرسٹنگ تھا، ہے نا، کیس انٹرسٹنگ تھا، تو سب چلے، خود پیچھے پیچھے خلیفہ صاحب بھی۔ اب ایک بات آپ سے کہنے جا رہا ہوں، بہت غور فرمائیے گا۔ دیکھیے ایسا ہے کہ ابھی جیسے بابری مسجد کا کیس ہے، ہوا ہے، جتنا بڑا بھی آدمی ہوتا ہے، بابری مسجد کے کیس میں گواہی دینے گیا، ہے نا، یا کوئی بڑا آدمی تھا تو اس کے گھر پہ عدالت آ کے لگ گئی تھی۔ ہمارے ملک کا قانون یہ ہے کہ اگر ہماری گواہی کی کسی کو ضرورت ہے تو ہم کو بلایا جائے گا کہ آئیے گواہی دیجیے،
ہمارے دروازے پہ عدالت نہیں لگے گی، ہے نا؟ یہ عدالت کا قانون ہے۔ میں یہی تو آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب بتایا تھا کہ ایک جگہ حل ہو جائے گا تو خلیفہ کو کہنا چاہیے تھا کہ جو حل کرنے والا ہے اس کو دربار میں بلا کے لاؤ۔ بھئی دربار میں بلا کے لاؤ، مسئلے کو حل کرے۔ لیکن سب تاریخوں نے لکھا کہ دربار میں اس کو نہیں بلایا گیا، دربار اٹھ کے وہاں گیا۔ بھئی دربار اٹھ کے وہاں گیا۔ اگر ایسے ہی سلواتے بھیجنا ہے تو مت بھیجیے۔ دربار جو ہے وہ اٹھ کے وہاں چلا گیا۔ بھائی بلاتے کہ جاؤ لے کے آؤ، کچھ سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ دربار وہاں اٹھ کے چلا گیا۔ دربار اٹھ کے گیا، کیوں نہیں بلایا؟ بھائی بلایا جاتا کہ لے کے آؤ ان کو یہی۔ دربار کا جانا یہ بتاتا ہے اگر مولا ان کی بیعت کیے ہوتے تو یہ آرڈر دے کے بلا لیتے، لیکن دربار کا جانا بتاتا ہے کہ یہ سب علی کی بیعت کیے ہوئے تھے۔ میں نے یہی تو بات کہی تھی کہ جہاں بیٹھ جائے وہیں دربار سج جاتا ہے۔ اور اب واقعہ پورا کر دوں آپ کے سامنے کہ جب مولا کے سامنے پہنچا، مولا نے کہا اچھا یہ واقعہ ہے؟ کہا ٹھیک ہے۔ کہا کیسے حل ہوئے گا؟ مولا کہنے لگے ایک کاسا لے کے آؤ۔ کاسا منگوایا گیا، کاسے کے اندر اس قیدی کے پیروں کو رکھا گیا۔ کہا اس کے اندر پانی ڈالو، جب پانی ڈالو اتنا پانی ڈالنا کہ بالکل ایک دم لبریز ہو جائے، چھلکنے کی کنڈیشن میں آ جائے۔ پانی پڑا، جیسے ہی چھلکنے کی کنڈیشن میں آیا ویسے ہی مولا نے کہا بس اب رک جاؤ، پانی کو روک دیا گیا۔ کہا اب مولا کیا کرے؟ مولا نے کہا بیڑی کو اونچی کر لو۔ جب بیڑی پانی سے نکل کے اونچی ہوئی تو پانی نیچے ہو گیا۔ جب پانی نیچے ہوا تو مولا نے کہا فلاں پتھر اٹھا کے اس کے اندر ڈال دو، جو اس پتھر کا وزن ہوگا وہی پانی کا وزن ہوگا۔ مولا نے پتھر ڈلوائے، پتھر پڑتے پڑتے جیسے ہی پانی پی چھلکنے کے نزدیک آیا کہا روک دو، پتھروں کو تول لو، بیڑی کا وزن نکل آئے گا تمہارا۔ یہ ہے منصب۔ اور کیا آپ نے؟ اور اب یہاں سے بات کو پھر پلٹا کے لے چلتا ہوں اسی آیت کی طرف، ورنہ آپ کہیے گا مولانا صاحب آیت بھول گئے۔ هو الذی بعث فی الامیین، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہی تو وہ ہے کہ جس نے امیین میں رسول کو بھیجا، ہے نا؟ دیکھیے ترجمہ معلوم ہے ماشاءاللہ سے، یہ مجلسوں کا تو فعل ہے نا؟ یہ مجلسیں تھوڑی ہیں، یہ موبائل یونیورسٹی ہے، یہ کہیں بھی لگ جاتی ہے، چلی جاتی ہے، موبائل یونیورسٹی ہے۔ بھیجا، یہ بھیجا پیغمبر کو گیا۔ انی جائل، میں زمین پر خلیفہ، دیکھیے بھی معلوم ہے بنانے والا ہوں۔ انی جائلوں کا، میں امام بنا رہا ہوں۔ ان جعلنا کا، ہے نا؟ سب یہ جو میں لفظ دے رہا ہوں یہ کیوں؟ جناب داؤد کے لیے کہا کہ تم کو خلیفہ بنایا، جناب ابراہیم کے لیے کہا کہ تم کو امام بنایا، جناب آدم کے لیے کہا کہ تم کو خلیفہ بنایا، پیغمبر کے لیے کہا تم کو بھیجا۔ سب بنائے جا رہے ہیں، یہ بھیجے جا رہے ہیں۔ اب یہ بھیجے کیوں گئے؟ وما ارسلناک الا رحمتن، ہم نے پیغمبر کو رحمت بنا کر بھیجا۔ سب چیزیں عربی میں دو لفظ ہیں، ایک لفظ جعلہ ہے اور ایک لفظ بعثا ہے۔ جعلہ کے معنی ہوتے ہیں بنانا، بنانا اکیلا نہیں،
بنانا. اور بعثا کے مطلب ہوتا ہے بھیجنا. تمام انبیاء کے لیے جو لفظ استعمال ہوا وہ جعلا کا لفظ استعمال ہوا یا جعلا سے مشتق لفظ استعمال ہوا. بنایا، بنانے والا ہوں، بناؤں گا، بنایا، ہے نا. پیغمبر کے لیے جب بھی لفظ استعمال ہوا بعثا کا لفظ استعمال ہوا یا بعثا سے مشتق لفظ استعمال ہوا. بھیجا، ہے نا. بھیجا اسی لیے کہ بھیجے میں آ جائیں. سمجھے؟ تو سب بنائے گئے، یہ بھیجے گئے. بہت توجہ کیجیے گا. پیغمبر نے کیا فرمایا؟ کنتو نبیًا آدم بین الماء. میں کب نبی تھا؟ جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. نبی اس وقت تھے. یہ سب ذہن میں رکھیے گا، جمع کیجئے ذہن کے اندر. میں نے کہا نہیں میں اطمینان سے پڑھوں گا ماسٹر صاحب کے یہاں. میں اس وقت بھی نبی تھا. مسلمان کہتا ہے جب نبی اس وقت تھے تو پھر آئے کیوں لیٹ؟ ہے نا. سب چیزیں غور کیجیے گا. پیغمبر کے لیے کیا کہا گیا ہے؟ بھیجا. سب کو بنایا. یہ بنانا کس کو کہتے ہیں، بھیجنا کس کو کہتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ جس کرسی پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ کرسی جب تک بنی نہیں تھی وجود میں نہیں آئی تھی. جب بنی تب وجود میں آئی. بنائی جو چیز جاتی ہے وہ پہلے سے موجود نہیں ہوتی، جب بنتی ہے تو وجود میں آتی ہے. میں نے ایک خط بھیجا، بھیجی وہ چیز جاتی ہے کہ جو بھیجنے سے پہلے بھیجنے والے کے پاس موجود رہتی ہے. بھیجا تو تمام انبیاء بنائے جا رہے ہیں، پہلے سے موجود نہیں تھے. پیغمبر کو بھیجا گیا یعنی یہ پہلے سے کہیں موجود تھے، جب اس نے چاہا تب بھیجا. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ سلوان. ابھی بات آگے بڑھے گی اور ابھی کمپلیٹ نہیں. بھیجا ہے نا، بھیجا. آپ لوگ یہاں آئے ہیں یا پلٹ کے آئے ہیں؟ آئے ہیں. پلٹیے گا کہاں؟ جہاں سے آئے وہاں پلٹے گا. دیکھیے ماشاءاللہ سے سب لوگ بتاتے ہیں. پیغمبر بھیجے کہاں سے گئے تھے؟ پلٹا اپنی منزل کی طرف جاتا ہے. اب غور کر کے دیکھیے کہ پیغمبر کو جس نے بھیجا تھا اس نے پلٹایا بھی یا نہیں پلٹایا؟ اے نفس مطمئنہ پلٹا، پلٹا. بلایا نہیں گیا ہے، پلٹایا گیا. ارجعی الی ربک، پلٹا اپنے رب کی طرف. گویا پیغمبر ادھر سے آئے تھے ادھر ہی پلٹ گئے. تو پیغمبر کی منزل عرش ہے، فرش نہیں ہے. پیغمبر عرشی ہیں، فرشی نہیں ہیں. تو اب ہم آپ کیوں جھگڑا کریں کہ محمد خاکی ہیں یا نوری ہیں؟ عرش پہ چل کے دیکھیں، خاک مل جائے تو خاکی کہہ دیں، نور مل جائے تو نوری. صلوات پڑھ دیں محمد. اب یہاں تک بات لے آئے. اب وہ جواب لیجئے کہ جب پہلے سے موجود تھے تو بھی آئے کیوں آخر میں، ہے نا. ہم اسی لیے تو کہتے ہیں قرآن کو سمجھنا چاہیے. سب کچھ قرآن کے اندر موجود ہے، کوئی بات قرآن سے باہر ہے نہیں. قرآن کو سمجھنا چاہیے، سمجھیں گے تو سب سمجھ میں آ جائے گا. اور
बगैर समझे आंखों को गंवा देना, समझ गए ये क्या है मतलब? देखिए पैगंबर थे वहाँ, जब उसने चाहा तब भेजा है। रहमत बन के कितने नबी आए? कई नबी रहमत बन के आए 1,24,000 में? अभी तो मैंने आयत पढ़ी थी, एक है रहमत बनकर एक नबी है, आखिर नबी है। अब कुरान मजीद के 25वें सूरे में चलिए। सूरे का नाम है सूरह फुरकान। आयत गौर से देखिएगा, बहुत लंबा सूरा नहीं है, आयत का निशाना में याद नहीं है। सूरह फुरकान में अल्लाह वही तो वो है कि जो पहले खुशखबरी भेजता है, उसके बाद रहमत को नाजिल करता है। समझ में आई बात? नहीं आई? अल्लाह का कानून क्या है? डायरेक्ट रहमत नहीं आएगी, पहले खुशखबरी आएगी। हुवल्लज़ी अरसला रियाह बुशरम, पहले वो बशारत भेजता है, हवाओं के जरिए से खुशखबरी भेजता है, उसके बाद रहमत को नाजिल करता है। कुछ बात समझ में आई आपके? रहमत डायरेक्ट नहीं आती, खुशखबरी पहले आती है। तो एक कम 1,24,000 अंबिया, ये नबी नहीं, खुशखबरी बन के आए थे कि आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है। जब खुशखबरी आ गई तब नुज़ूल रहमत हो गया। सलावत पढ़ दे मोहम्मद। अब देखिए, अब ये रहमत आयत में आगे बढ़िएगा, थोड़ा सा आगे बढ़िएगा। रहमत क्या है? अब रहमत की वजाहत की जा रही है। रहमत क्या चीज़ है? रहमत नाजिल की क्या है? व अंजलना मिनस्समाए माअन तुहूरा। क्या चीज़ है रहमत? आसमान से पाक साफ पानी। अच्छा ये बताइए, सीधी सीधी बात करें आपसे, मौला को अबू तुराब कहा जाता है ना? है अबू तुराब। अबू तुराब का मतलब क्या होता है? मिट्टी का बाप, है ना? जब अबू तुराब कहा जाता है आप खुश होते, मिट्टी का बाप है। और मैं आपको कह दूं ग्रेनाइट के बाप है, दौड़ा दीजिएगा। हालांकि मिट्टी से ज़्यादा महंगा ग्रेनाइट है। मैं किसी को ग्रेनाइट का बाप है, किसी से कहूँ मार्बल का बाप है, किसी से कहूँ टाइल, दौड़ा दीजिएगा। मैं कहूँगा मौला को मिट्टी का बाप का तो खुश हो रहे हैं। हमारा मिजाज तो ये ना, मौला को कहते हैं चांद के बाप हैं, तारों के बाप हैं, है ना, सूरज के बाप हैं। ये सब कहना चाहिए था, ये सब कुछ नहीं, मिट्टी के बाप। अब अगर कहा तो कोई ना कोई मसलहत तो होगी। देखिए कभी किसी हदीस वगैरह को सुनकर खुश नहीं हुआ कि अंदर जाया कीजिए, उसके अंदर क्यों कहा, है ना, क्यों कहा मौला अबू तुराब मिट्टी के बाप, मिट्टी का बाप कहा, क्यों कहा मिट्टी का बाप? फिक्र कीजिए। अब मैं लफ्ज बदले देता हूं, मौला मिट्टी के बाप और रहमत का वजाहत हुई तो क्या निकला? पानी। तो अली मिट्टी है, रसूल पानी। क्या कहना है ना, ये तो हुआ ना, मैंने कुरान से बात की है। हमने रहमत को नाजिल किया, रहमत की वजाहत हुई, पानी निकला। सही बुखारी ने भी अबू ताहिर लिखा, समझ गए? तो पानी रसूल है, मिट्टी अली है। आप बताइए क्या मामला है? पानी रसूल, मिट्टी अली। ज़हन में रखिएगा। हम मस्जिद गए थे नमाज पढ़ने आज शाम को, वहाँ जैसी मस्जिद पहुँचे, एक लोटा उठाया पानी नहीं, दूसरा लोटा उठाया पानी नहीं। मौलवी साहब मुसल्ले पे बैठे थे। मैंने कहा मौलवी साहब, कहने क्या है? मैंने कहा पानी नहीं है, वुजू कैसे करें? कहने के तयम्मुम कर लो।
کہنے لگے تیمم کر لو. میں نے کہا تیمم کیا کر لوں, اب میں پانی مانگ رہا ہوں. انہوں نے کہا تجھے نہیں معلوم, جب پانی چلا جائے تو مٹی جانشین بنتی ہے. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ سلوات. سبحان اللہ. بھائی بتایا نہیں جا سکتا تھا کہ علی جانشین ہوں گے, اشارے کر کے بتایا کہ اب جو ابو تراب ہوگا, جو مٹی ہو وہ پانی کے جانشین مٹی بن کے آئے گی. اشاروں سے بات کی جا رہی ہے. عظمت امیر المومنین ہے جس کو پیغمبر اسلام بیان فرما رہے ہیں. بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ ذات علی ابن ابی طالب کو تم پہچانو. اور آپ یاد رکھیے گا, میں نے مولا کو کب مولا مانا؟ بھئی ہم پر الزام یہ ہوتا ہے نا کہ صاحب آپ لوگ جو ہیں علی علی کیا کرتے, علی علی کیا کرتے. قسم خدا کی ہم صرف اور صرف قرآن کو مانتے ہیں, یا ہم پیغمبر اسلام کو مانتے ہیں, ہم اور کسی کو نہیں مانتے. ہم پیغمبر کو مانتے ہیں یا قرآن کو مانتے ہیں. ہم نے کب علی کو مولا کہا؟ اگر پیغمبر نہ کہتے یہ مولا ہے تو ہم نہ مانتے. ہم سے زیادہ کون پیغمبر کو ماننے والا ہے؟ پیغمبر نے کہا یہ مولا ہے تو میں نے کہا یہ مولا ہے. صلوات پڑھتے محمد پیغمبر نے فرمایا. اور ایک مرحلہ آپ کے سامنے اور بیان کر دوں. ہم نے کیا کہا؟ میں نے بھی جو بات کہی اسی کی تائید کر رہے جا رہا ہوں. ہم نے کبھی کچھ نہیں کہا, ہم نے تو جو پیغمبر فرماتے تھے وہی. ہم نے کیا دیکھا؟ 39 دن گزر گئے, 40ویں دن کی رات آ گئی, صبح ہونے والی تھی, 40واں ہونے والا تھا. بھئی 40واں ہونے والا تھا. پیغمبر نے چاہا کہ اس 40ویں کو روکا جائے, 40واں نہ ہونے دیا جائے. تو پیغمبر نے کیا کہا؟ پیغمبر نے کس جملے کو زبان پر جاری کیا؟ پیغمبر نے فرمایا, کیا فرمایا؟ پیغمبر نے پکارا علی کو, یا علی کہہ کر پکارا. بلایا نہیں تھا علی کو, بلایا نہیں گیا تھا مولا کو, پکارا گیا تھا. پکارا گیا تھا. اس میں حرف ندا ہے, یا علی, یا علی. یہ یا کے مطلب سمجھتے ہیں؟ بعض لوگ تو عربی دیکھیے, آپ کو اور پڑھائے دے رہا ہوں. یہ جو لفظ یا آتا ہے, یہ اور الف, اس کو ہم لوگ کہتے ہیں حرف الندا. ندا یعنی ندا دینے کے لیے, پکارنے کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے. جیسے یا اللہ, یا علی, یہ پکارنے کا لفظ. یہی تو پکارا تھا, یا لگا کے. بلایا نہیں تھا, بلایا نہیں تھا. آپ کہیں گے مولانا صاحب بلانے اور پکارنے میں کیا فرق ہے؟ میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں. بلایا جاتا ہے, بھائی بیٹھے ہوئے سنیے گا, سنیے گا, سنیے گا. جو باہر بیٹھے ان کو تو میں نہیں بلا سکتا, ان کو پکاروں گا. دور والے کو پکارا جاتا ہے, پاس والے کو بلایا جاتا ہے. تو آپ شاید مجھے جواب دیں کہ وہ تو اتنی دور تھے, 80-90 کلومیٹر دور تھے, اس لیے پکارا. تو میں کہوں گا اتنی لمبی بھی پکار پیغمبر کی نہیں تھی کہ یہاں 90 کلومیٹر تک پہنچے. تو آپ کہیں گے جناب والا پیغمبر نبی ہیں, معصوم ہیں, ان کی آواز میں اتنی قوت تھی. تو میں اس کا جواب پلٹ کے دوں گا کہ پھر اگر اتنی ہی قوت تھی تو پکارنے کی بھی ضرورت نہیں تھی. دھیرے سے کہتے علی آ جاؤ. بھئی دھیرے سے کہتے ادھر بھی معصوم, ادھر بھی معصوم. یہ دھیرے سے کہتے علی آ جاؤ, وہ آ جاتے. لیکن پیغمبر نے پکارا. پکارا کیوں پکارا؟ اس لیے پکارا کہ جب مشکل درپیش تھی, 40واں ہونے والا تھا, تو ہم کو مدد چاہیے تھی, تو ہم نے علی کو پکارا. تو مسلمانوں, ہم نے تو پیغمبر کی سنت پہ عمل کیا کہ جب مشکل درپیش ہو تو کچھ اور نہ کہو, یا علی کہہ کر پکارا. حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, یزید
فرمائیے یہ ابھی انہوں نے جو نعرہ لگایا حسینیت زندہ باد یزیدیت مرد آباد ہے، یہ نعرہ لگایا، آپ غور کر کے دیکھیے اس نعرے کی گہرائی کے اندر جائیے. یزید نے پانی بند کر دیا تھا، ہے نا، یزید نے پانی بند کر دیا تھا. کیوں؟ تاکہ یہ سب پیاسے مر جائیں، ہے نا، اور خود پی رہے تھے یزیدی سب پانی. فکر کیجئے، سوچئے انقلاب کیسا آیا کہ پیاسے وہ آج تک زندہ ہیں اور جو سیراب تھے وہ کب کے مر گئے ہیں. سیراب مر گئے، پیاسے آج بھی زندہ ہیں. بس یہی تو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ جب دین کی جس کے پاس باغ ڈور ہے، جو ولی ہے، وہ عظمت کو سمجھائے گا کہ دیکھو پیاسے کیسے مرے، پیاسے جی رہے ہیں اور سیراب کیسے مرے ہیں. بھئی آج بھی سب بات کرتے ہیں، ہر ایک نام حسین رکھنے کے لیے بڑھتا ہے. ارے کوئی تو تاریخ میں ملے کہ اپنی اولاد کا نام یزید رکھے. حسینیت دیکھیے حسینیت زندہ باد. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ سلوان. کونوں میں جا کر، کونوں کتروں میں جا کر چپے سے لکھ دیتے یزید کو رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ. بڑا پیار ہے یزید سے، ہمیں کوئی آبجیکشن نہیں ہے، پیار کرو یزید سے، لیکن ہماری طرح سینہ چوڑا کرو. ہم حسین کو ماننے والے، ہاتھ اٹھا کے بلند کرتے ہم حسینی ہیں. اگر تم یزید کے ماننے والے ہو تو کیوں نہیں کہتے ہم یزیدی ہیں؟ بھئی بولو ہم یزیدی ہیں. معلوم یہ ہوا کہ حسین نے یزید کو ایسا پامال کر دیا کہ یزید گالی بن گیا، یزیدی ہو کر بھی یزیدی نہیں کہتا. حسینیت زندہ باد. حسینیت زندہ باد. یزیدیت مرد آباد. یزیدیت مرد آباد. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ سلوان. یہ عظمت کو دنیا سمجھے. یہ حسین کی عظمت کیا ہے، امام حسین کی عظمت، مرتبہ کیا ہے، مقام مولا کیا ہے، اس کو سمجھنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے. کربلا کے میدان میں صرف جنگ نہیں ہوئی ہے، بلکہ امام حسین نے پورے اسلام کو دکھا کر بیان کر دیا ہے. مسلمان عظمت نماز کو ڈھونڈتا رہتا قرآن کے اندر کہ نماز کی عظمت کیا ہے، نماز کی عظمت کیا ہے. زندگی میں اس کو نہ پتہ چل پاتی. جس مسلمان کو آج تک وضو نہ قرآن سے پتہ چل پایا ہو، وہ عظمت نماز کیا لے پاتا. بتایا عظمت نماز کیا ہے کربلا کے میدان میں، بتائی عظمت نماز کی. اس کے بعد اطاعت کیا ہے، ہماری اطاعت کیسی ہے پتہ ہے. آج لگائی دو نمک مرچ، ایک صلوات پر محمد والے محمد. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، دیکھیے ایسا ہے، نعرہ سلوان. اطاعت ہماری کتنی ہے دیکھیے. اس اطاعت کو تولنے کے لیے ہم لوگ چل رہے ہیں نا. جب نماز کی بات آتی ہے، بھئی آپ لوگ نماز نہیں پڑھتے، نماز نہیں. کیا بھئی آپ کیسے کہتے ہیں نماز نہیں پڑھتے؟ بالکل نماز پڑھتا ہوں. اچھا نماز پڑھتے ہیں؟ جی بالکل نماز پڑھتا ہوں، پرماننٹ نماز پڑھتا ہوں. اچھا کم نماز پڑھتے ہیں؟ کہا وہ الگ بات ہے، آفس میں رہتے ہیں تو ظہر عصر کی نہیں ہو پاتی، مغرب کی آ کے گھر پہ پوری کھٹا 70 رکعت پڑھ دیتے ہیں، پوری 70 مار دیتے ہیں. اچھا نماز پڑھ لیتے ہیں. کا روزہ، کا روزے کا جہاں تک معاملہ ہے بہت دل چاہتا ہے رکھنے کا، لیکن آفس کی پرابلم کی وجہ سے اور تھوڑا سا اس کی وجہ سے روزہ چھوٹ جاتا ہے، سنڈے کو رکھ لیتے ہیں، ہے نا. یہ سب سامنے کی باتیں ہیں، دیکھیے کوئی چھپی والی باتیں نہیں ہیں. اچھا بھیا روزہ رکھ لیتے ہیں. کامیاب خمس کے بارے میں کیا خیال ہے، کیوں نہیں دیتے؟ کہا اللہ توبہ کرو، خمس دیں. ارے مولوی چٹخار جاتا ہے خمس، اس کو خمس نہیں دیا جاتا. نہیں بھائی مولوی خمس نہیں دیں گے. خمس کو دیکھیے بہانے، دیکھیے بہانے. میں اطاعت کی بات کر رہا تھا. دیکھیے نماز، اطاعت، نماز پڑھو، نماز میں یہ بہانہ نکالا
روزے میں یہ بہانہ نکالا، خمس میں یہ بہانہ نکالا. کہا اچھا بٹیا کو برقع ورقع تو اڑا دیا کرو، حجاب کرا دیا کرو. ارے مولانا آپ کیا بات کرتے ہیں، پردہ کروائیے. بتائیے 21ویں شتابدی، 21ویں شتابدی میں اب بچی جب اسکول جاتی ہے پردہ وردہ کر کے، لوگ اس کو چڑھاتے ہیں کہ یہ پچھڑی ہے، بیکورڈ ہے. کہاں بتائیے. اچھا تو یہ ہو گیا پردے کا معاملہ. اب ایک معاملہ بڑا ٹیڑھا ہے، پھنس جائے گا بھی. اچھا بھائی ٹھیک ہے، پردے میں یہ ہو گیا معاملہ. اب داڑھی جناب کیوں نہیں رکھتے ہیں آپ؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب معاملہ پھنس گیا. دیکھیے یہ بھی تو اطاعت ہے نا، مڑنا حرام ہے. اب داڑھی کا معاملہ کیا؟ اب وہ کیا بتاؤں، وہ ہم نے رکھی تھی لیکن منڈادی کھجلی ہونے لگتی ہے نا، اور یہ ہونے لگتا ہے، بیوی کو ناگوار گزر جاتا ہے، ان کو پسند نہیں آتا. سب چیزیں بہانے ہیں، دیکھیے نہیں ہیں، ہر چیز میں بہانے ہیں. اطاعت اگر ہوتی تو پھر بہانے نہیں ہوتے. سمجھ گئے؟ میں نے آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں. اطاعت کی منزل میں بہانہ نہیں چلتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ جس اطاعت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں اس اطاعت میں بھی کھوٹ ہے، اس میں ابھی کچھ کمی ہے، ابھی وہ اطاعت مکمل نہیں ہوئی ہے. اب اگر مکمل اطاعت دیکھنا ہے تو کربلا میں آقا ابو الفضل عباس کی اطاعت دیکھیے. بھتیجی دامن پکڑے ہے، چچا پیاس لگی ہے. اور مولا اطاعت کر رہے ہیں اپنے آقا کی کہ ابھی حکم امام نہیں ہے. یہ ہے اطاعت. جذبہ قربانی کی دیکھیے آپ کہ صبح عاشور ہر مائیں اپنے بچوں کو سینے سے لگا کے رکھتی ہیں. ایثار و قربانی کا جذبہ، مائیں اپنے بچوں کو سینے سے لگا رہتی ہیں، طول عمر کی دعا کرتی ہیں. لیکن وہی کربلا کی مائیں تھیں کہ بچوں کا ہاتھ پکڑے ہوئے در خیمہ پہ کھڑی ہوئی ہیں. آقا میرے بچے کو مرنے کی اجازت دیجئے، مولا میرے بچے کو مرنے کی اجازت دیجئے، بھائیا میرے بچے کو مرنے کی اجازت دیجئے. عزادارو ذرا تصور کر کے بتاؤ، زوجہ مسلم جن کے شوہر کے ابھی 1 مہینہ پہلے شہادت ہوئی ہے، کیا ایثار و قربانی کا جذبہ ہے، اپنے یتیم بیٹے کا ہاتھ پکڑے کھڑی ہیں. عزادارو یہ کربلا ہے، کربلا جہاں سے جذبہ قربانی و ایثار نظر آتا ہے. ہم کو فکر کرنا چاہیے، ہم کربلا کے ماننے والے ہیں، لہذا ہماری اطاعت بھی ایسی ہو، اطاعت بھی ہماری ایسی ہو کہ جس طریقے سے کربلا میں اطاعت ہوئی، جذبہ ایثار و قربانی بھی ایسا ہو کہ جیسے کربلا میں ہم کو نظر آیا. عزاداران امام مظلوم، میرے مولا ہم کو درس دینے کے لیے سب کچھ لٹا گئے. اکبر کی جوانی بھی، اصغر کا بچپنا بھی، عباس کے بازو بھی. عزاداران امام مظلوم، امام حسین جب کربلا کے میدان میں آئے، بہن نے کہا بھیا پشت خیمہ سے کسی بی بی کے رونے کی صدا آتی ہے. کہا بہن اگر اب رونے کی صدا آئے تو مجھ کو بلا لینا. رونے کی صدا آئی، بلایا گیا. امام حسین تشریف لاتے ہیں، آواز کو سنا، آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ جاری. بہن نے آنسو کو دیکھا، بھیا یہ آنسو کیوں نکل رہے ہیں؟ کہا بہن تم نے اس آواز کو نہیں پہچانا؟ کہا بھیا کس کی آواز ہے؟ کہا مادر گرامی فاطمہ زہرا کی آواز ہے، جو مدینے سے مکے اور مکے سے کربلا ہمارے غم میں ہائے حسین. عزاداران امام مظلوم، سرزمین کربلا پر ماں موجود، شہزادی دو عالم موجود ہیں. عزاداران امام مظلوم،
ماں اپنے بیٹے کو کتنا چاہتی تھی، کتنا محبت کرتی تھی۔ امام حسین، ایک روایت ملتی ہے شب عاشور کی کہ امام حسین شب عاشور ماں سے ہم کلام ہوئے جب مادر گرامی زمین کربلا کو صاف کر رہی تھی۔ اس کے بعد کی روایت تو نہیں ملتی، لیکن عزاداران امام مظلوم، میرا دل یہ کہتا ہے کہ جب موقع ملتا ہوگا تو پشت خیمہ جا کر اماں سے ضرور گفتگو کرتے ہوں گے، اے مادر گرامی میری بچی سکینہ پیاسی ہے، مادر گرامی اصغر گہوارے میں تڑپ رہا ہے۔ ماں اپنے بیٹے کو تسلی دیتی ہوں گی، اے میرے بچے حسین، ارے صبر کرو، تمہارے نانا منتظر ہیں، میرے نانا کا دین ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ عزاداران امام مظلوم، امام حسین ایک ایک مرحلے پر کس طریقے سے، جیسے ہی کوئی گھوڑے سے گرتا تھا، اللہ اکبر، خیموں کے اندر بچے تڑپ رہے ہیں، پیاس، یہ سارے زخم سینے میں موجود ہیں۔ اس کے بعد اپنے چاہنے والوں کا خیال کتنا تھا میرے مولا کو، کتنا خیال تھا، جب بھی کوئی گھوڑے سے گرتا تھا میرے مولا پہنچ جاتے تھے، اس کا سر اپنے زانوں پہ رکھتے تھے۔ عزاداروں کیا عالم رہتا تھا، محبت سے زانوں رکھا ہے، کیوں رکھے ہوئے مولا؟ عجب نہیں میرے مولا جواب دیں، یہ میرا چاہنے والا ہے، اس وقت تکلیف میں ہے، زخموں سے چور چور ہے، چاہتے اپنی زیارت میں اس کو اتنا مہو کر دے کہ روح قفس انصری کو نکل جائے اور یہ محسوس بھی نہ کر سکے۔ ہاں میں سمجھتا ہوں بالکل صحیح بات ہے، میرے مولا اسی لیے ہر ایک کو زانو دیتے تھے، اسی لیے ہر ایک کو زانو دے رہے تھے کہ جب چاہنے والا اپنے سر کو اپنے آقا کے زانو پر دیکھتا ہوگا تو مطمئن ہوتا ہوگا کہ میرا سر امام حسین کے زانو کے اوپر ہے، بس عزادارو وہ اسی اطمینان میں دنیا سے رخصت ہو جاتا ہوگا۔ تب کہنا یہ چاہتا ہوں عزادارو، تو حسین بھی تو چاہتے ہوں گے کہ کوئی ایسا ہو جس کو میں چاہتا ہوں، جب میں زین سے زمین کی طرف آؤں تو وہ میرا سر زانو پہ رکھے۔ اجرکم علی اللہ۔ اب مولا بھی تو چاہتے ہوں گے نا کہ کوئی ہمیں زانو ملے، بس اسی وقت کے لیے مادر گرامی کو لائے تھے۔ ادھر امام زین سے زمین کی طرف چلے، ادھر ماں نے ہاتھوں کو پھیلایا، میرے بچے حسین، میرے بچے حسین، میرے بچے حسین۔ عزادارو حسین کو گود میں لیا ہوگا، میرا لال، ماں تڑپی ہوگی، میرا بچہ زخموں سے چور، مولا نے تسلی دی ہوگی، اے اماں آپ آ گئی، اب کوئی زخم نہیں ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ بس عزاداران امام مظلوم، مجھے ماں کی بے کسی کو بیان کرنا ہے۔ ماں کی مظلومی اور بے کسی کا عالم ہے۔ عزاداران امام مظلوم، ارباب مقاتل نے لکھا کہ شمر جب خنجر لے کے چلا تو اس نے کتنے وار کیے، تعداد ملتی ہے، الگ الگ تعدادیں ملتی ہیں، کتنے وار کیے، لیکن ادھر جب امام حسین زین سے زمین کے اوپر آ چکے ہیں تو کربلا کی زمین پر پیغمبر بھی آ گئے تھے، کربلا کی زمین پہ امام حسن بھی آ گئے تھے، کربلا کی زمین پہ علی مرتضیٰ بھی آ گئے تھے، کربلا کی زمین پہ تمام ملائکہ آ گئے تھے، کربلا کی زمین پہ تمام شہداء آ گئے تھے، کربلا کی زمین پہ تمام صدیقین آ گئے تھے، کربلا کی زمین پہ تمام صالحین آ گئے تھے، سب کربلا کی زمین پر جمع تھے۔ ارباب مقاتل جیسے ہی ایک وار ہوا ویسے ہی ملائکہ نے ہاتھوں کو جوڑا، حسین ہم کو اجازت دے دو، اب دیکھا نہیں جاتا۔ ملائکہ واپس چلے گئے، دوسرا وار ہوا، شہداء واپس گئے، تیسرا وار ہوا، صالحین واپس گئے۔ تاریخ میں ملتا ہے ایک ایک کر کے سب واپس چلے گئے۔ ایک دکھیا ماں اپنے بچے کا سا شمر کا خنجر، الا قتل الحسین بکربلا۔ بس
مجلس مکمل ہو گئی، آپ کی گریہ کی صدائیں بلند ہوئی، مجلس مکمل ہو رہی ہے۔ عزاداران معلوم بس 2 جملے، شہزادی زینب ادھر اللہ قتل الحسین بکربلا، اللہ زبیل حسین بکربلا کی صدا بلند ہوئی، زمین کربلا ہلی، فرات کا پانی اچھلا، سیاہ آندھیاں چلی، شہزادی زینب سید سجاد کے خیمے میں آئی، اے میرے لال دیکھو کون سی قیامت آ گئی، کربلا کی زمین ہلتی ہے، سیاہ آندھیاں چلتی ہے، پھوپھی اماں پردہ ہٹائیے۔ اب جو پردہ ہٹا مولا نے آواز بلند کی، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، اے سجاد کیا ہوا؟ کہ پھوپھی اماں میرا بابا مارا گیا، میں یتیم ہو گیا۔ اجرکم اللہ، جزاکم اللہ خیر جزا۔ بس اسی اسنا جناب فضہ دوڑی ہوئی آئیں، کہا شہزادی بڑا غضب ہو گیا۔ بس ایک مختصر سی روایت ہے، اس کے بعد مجلس مکمل۔ شہزادی بڑا غضب ہو گیا۔ جناب زینب نے کہا کیا ہوا؟ کہا شہزادی بڑا غضب ہو گیا۔ کہا فضہ کیا ہوا؟ کبھی بھی بڑا غضب ہو گیا۔ فضہ سے کہتی ہیں تم بولو تو کیا ہوا؟ کہا میں نے ابھی پسر سعد کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ سواروں گھوڑوں سے نہ اترنا، لاشوں کی نال بندی کرنا۔ اجرکم اللہ، ابھی لاشوں کی نال بندی کرنا ہے۔ بس جیسے ہی یہ جملہ سنا، ہر کے قبیلے والے نکل کے آئے کہ اگر ہر کا لاشا پامال ہو گیا تلواریں چلیں گی، کہ ہر کا لاشا لے جاؤ۔ بنی اسد نکل کے آئے کہ اگر حبیب ابن مظاہر کا لاشا پامال ہوا تو تلواریں چلیں گی، کہ لاشا اٹھا لے جاؤ۔ زہیر کے قبیلے والے آئے، ان کا لاشا لے گئے، ایک ایک کر کے سارے لاشے اٹھ گئے، لیکن عزادارو رسول کے نواسے کا لاشا، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، کوئی کہنے والا نہیں ہمارے رسول کا نواسا، اس کا لاشا پامال نہ کرو۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے علی شبر مرحوم، ابن سید جواد علی، انوار فاطمہ مرحومہ بنت عظمت علی، عابد عباس مرحوم، ابن حسن عباس و جملہ مومنین و مومنات کی روح کو اشارہ فرماتے ہیں۔